تو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت ہے، آیت نمبر 11، اس میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی تک نہیں بدلتا، اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا اللہ جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ بڑا بیسک رول ہے، یاد رکھیں کہ جن لوگ کو خود بدلنے کی چاہت نہیں ہے، جن لوگ کو خود چینج ہونے کی ایک ڈیزائر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بدلتا۔ اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کون سی قومیں عروج پہ آئی ہیں۔ آپ کو جاپان کی مثال دیتا ہوں میں۔ ورلڈ وار 2 میں ہیروشیما ناگاساکی کمپلیٹ تباہ، اٹامک بام گرا، کمپلیٹ تباہی۔ 20 سال کے اندر اندر جاپان نے لٹرلی ربلز میں گرد و غبار سے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور اس وقت دنیا کی ٹاپ کہہ لیں یا ٹاپ 3 اکانومی میں جاپان کا شمار ہوتا ہے۔ داد دینی چاہیے، دیکھیں جس قوم میں جو اچھی بات ہے اس کی داد دینی چاہیے، چاہے وہ مسلمان قوم ہے غیر مسلم قوم ہے، لیکن اصول ایک ہی ہیں، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، اصول ان کے لیے بھی وہی ہے، سکسیس کا اصول ان کے لیے بھی وہی ہے، کامیابی کا۔ یہی قوم جاپان، میں دیکھ رہا تھا فٹ بال کا ورلڈ کپ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، 2017 کا یا 18 کا غالباً فٹ بال کا ورلڈ کپ، 2018 کا، اس میں جاپان کی جب فٹ بال ٹیم ہاری اور ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی، تو اس قوم کا مزاج دیکھیں، ان کی ٹریننگ دیکھیں کہ فٹ بال سٹیڈیم خالی کرتے ہوئے پورا کوڑا صاف کیا، اور صاف کر کے گئے، صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی، ذمہ دار قوم ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا گند صاف کیا، پوری چیئرز پہ سیڑھیوں پہ جو گند وند پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا، ڈسٹ بن میں پھینکا، اور کیا امپریشن دے کر گئے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم فٹ بال ورلڈ کپ سے آؤٹ بھی ہو گئے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے جا رہے ہیں، ہم سٹیڈیم کو صاف کر کے جا رہے ہیں۔ اچھی کوالٹی ہے، سراہنی چاہیے ایسی کوالٹی جس بھی قوم میں ہو۔ چائنیز قوم کی اگر میں بات کروں تو 40-50 سال میں 1960 میں چائنا کو ریکگنائز کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور پاکستان نے ریکگنائز اس ٹائم پہ کیا تھا۔ چائنا کو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کر رہا تھا، ریپبلک آف چائنا کو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ کہاں سے اٹھ گئی قوم، اس نے کہاں ترقی کرنی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ بھی ون آف دی سپر پاورز ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ اگین اصول وہی ہیں کہ جو قوم خود چینج نہیں ہونا چاہتی، جو انسان خود تبدیل نہیں ہونا چاہتا، جس انسان میں خود تحریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اسے چینج کرنا۔ ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں گرو کرنا، تحریک ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ عقابی روح نہیں ہے جو علامہ اقبال نے بتائی، اس کے اندر وہ شاہین ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے چینج آئے گی؟ پھر عربز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال جس کے بارے میں ہسٹورینز پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ رومی سلطنت جو تھی، رومن سیویلائزیشن، اس کو ہزاروں سال لگے دنیا کو فتح کرنے میں۔ رومی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، رومن سیویلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، اٹلی سے شروع ہوئے، پھر پورے یورپ میں چھا گئے، پھر بائزنٹائن امپائر بنایا یہ ٹرکی میں آ کے، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، ترکی میں آ کے جو ہے وہ کانسٹینٹینوپول، قسطنطنیہ، جو سینٹ کانسٹنٹائن کے نام پہ ان کا کیپٹل تھا، سینٹ کانسٹنٹائن ان کا ایک بادشاہ تھا، ہزاروں سال انہیں لگے سلطنت بنانے میں۔ مورخین حیران ہیں کہ یہ عربی مکہ میں چند ایک لوگ، بدو جنہیں کہتے ہیں نا، بیڈوینز، بدو، جاہل لوگ، ان پڑھ، جاہل، گوار، ڈاکو، مطلب کہ ان کا پیشہ کیا تھا کہ جو مسافر آ رہے ہوتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے CSS کی جو تیاری کرتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں، پروفیسر پی کے ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز، پی کے ہٹی، فلپس کے ہٹی اس کا آتھر کا نام ہے، اورینٹلسٹ ہے، مستشرقین جو اسلامی تاریخ پہ لکھتے ہیں، کرسچنز۔ تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بدو قوم جس میں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا، 100 سال میں 621 سن عیسوی میں 611 سن عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 711 سن عیسوی میں اسپین فتح ہو رہا ہے اور ملتان فتح ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم کہاں تک آ رہے ہیں؟ 711 سن عیسوی میں ملتان تک، اور 712 سن عیسوی میں جو ہے وہ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کر رہا ہے۔
سارا عرب 100 سال, یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے اگر سلطنت بنانے کی بات کی جائے. سارا عرب, یمن, اردن, یہ آج کل کا جو اسرائیل ہے جو قابض ہوا ہے وہاں پہ, شام ہوتا تھا, یہ اس ٹائم کا شام تھا, پورا شام, مصر, موروکو سے اوپر اسپین اور ایجپٹ, الجیریا, اور پھر سینٹرل ایشیا پورا, قازقستان, ازبکستان, ترکمانستان, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے تھے علاقے, اور پھیلتے پھیلتے افغانستان سے آگے سب کانٹیننٹ. 100 سال. اور مورخین کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے, تو ہنسنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ, یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور یو کے آپ فتح کر لیں گے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے, کہکہ لگانے والوں میں سے تھے خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا, وہاں وائٹ کیسل تھا, وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے, اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے, تو اس نے اب دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں, شلوار قمیض تو نہیں, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا, یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے, حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں, اتنی بڑی فتح دی اللہ نے, ہیرا فتح ہو گیا, آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا, میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی, اتنی فتوحات کر لی. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم, اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا سسٹم تو چینج نہیں ہونا, نہیں جی کرپشن ہی بڑی, کیا کریں, ہر جگہ ایسے ہی ہے جی, تو کیسے چینج آئے گی. ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے ہیں. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بنے گی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے
اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارے وعدہ حور، کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت، مال، ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں. میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے ہیں، ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے. وہ جب بزنس کرتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا. جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ ہے وہ ہے، لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائیں. سچ بولنا ہے، ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، محنت کرنی ہے، احسان سے کام کرنا ہے، پنکچویلٹی شو کرنی ہے، رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی، جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں. اتنے کسی کنٹری میں نہیں. یقین کریں، میں سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے ینگسٹرز کہیں نہیں ہیں. 62% پوری دنیا میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں، مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو، عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں. سورہ کہف چیپٹر نمبر 18، سورہ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے. 7 لوگ پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا، اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں. جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا، کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ